ویئرس پنجاب یونیورسٹی کالج آف ارتھ اینڈ انوائرمنٹل سائنسز میں 16 سے 17 نومبر تک تیسری سالانہ انوائرمنٹل کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ کانفرنس میں ملک بھر سے ماہرین، محققین، اساتذہ اور طلباء نے شرکت کی اور ماحولیاتی مسائل اور ان کے حل کے حوالے سے مقالات پیش کیے۔ زوم ایپلیکیشن کے ذریعے دیگر ملکوں سے ماہرین نے بھی آراء پیش کی، جن میں سر فہرست پانی، آلودگی، انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن اور زراعت سے متعلق مسائل تھے۔ ماہرین نے اس امر کا اظہار کیا کہ ملک کو درپیش ماحولیاتی مسائل کا حل ممکن ہے، تاہم اس کے لیے ضروری ہے کہ ماہرین کی رائے کو حکومتی سطح پر پذیرائی دی جائے۔ پرنسپل کالج آف ارتھ اینڈ انوائرمنٹل سائنسز نے کانفرنس کے انعقاد اور اس کے حاصلات کے حوالے سے کیمپس کینوس سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو کنکلوڈنگ سیشن ہے ہمارا کالج آف ارتھ اینڈ انوائرمنٹل سائنسز میں تھرڈ انٹرنیشنل کانفرنس آن ایمرجنگ ٹرینڈز ان ارتھ اینڈ انوائرمنٹل سائنسز کا آج آخری دن ہے، اور اس 2 دن کی کانفرنس میں ہمارے پاس 500 سے زیادہ ایبسٹریکٹ آئے ہیں، جن میں 300 ایبسٹریکٹ ہم نے پبلش کیے ہیں، اور ان میں سے 75% ایبسٹریکٹ جو ہے یہاں پہ پریزنٹ ہوئے ہیں، جو پیپر پریزنٹ ہوئے ہیں، جس میں پورے پاکستان سے جتنے انوائرمنٹلسٹ ہیں، جس میں ینگ اسکالرز ہیں، سینئر لوگ ہیں، اور خاص طور پر ایم فل اور پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں کی اپلائیڈ ریسرچ ہے، وہ انہوں نے یہاں پہ پریزنٹ کی ہے۔ اور اس ریسرچ کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے، جو کل کی کانفرنس میں منسٹر صاحب کو بھی بتایا گیا اور ہم نے پورے میڈیا کو بتایا تھا، وہ یہ ہے کہ خاص طور پر جو فضائی آلودگی میں سموگ اس وقت پاکستان نمبر 1 ایشو ہے، اس کے اوپر ہم نے ٹیکنیکل چیزیں دی ہیں کہ کیوں سموگ ہوتی ہے، اس سے کس طریقے سے ہم بچاؤ کر سکتے ہیں، اور ٹیکنیکلی جو جتنے ایکسپرٹس ہیں انہوں نے اپنی اس میں رائے دی ہے، اور ان ایکسپرٹس کی رائے سے ہم اس کا سلوشن نکال سکتے ہیں۔ سب سے بڑی بات اور سب سے کامیابی اس کانفرنس کی یہ ہے کہ ہم نے واٹر پولوشن کے سلوشن نکالے، ہم نے ایئر پولوشن کے سلوشن دیے۔ اب بال از ناؤ ان دی کورٹ آف گورنمنٹ۔ ہم انشاءاللہ اس کانفرنس کی جو پروسیڈنگز ہے اس کی ایک کاپی گورنمنٹ آف پنجاب اور گورنمنٹ آف پاکستان کو بھیجیں گے، جس میں ہمارے ایکسپرٹس کی جو ریکمنڈیشن ہے کہ یہ ریکمنڈیشن ہے، ان پہ آپ عمل کریں تو پنجاب سے فضائی آلودگی کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ ہماری کامیابی کی سب سے بڑی جو ہے نا، اس کانفرنس کی کامیابی کا سب سے بڑا مظہر اس بات میں تھا کہ ایکسپرٹس نے یہاں پہ اپنی رائے دی ہے، اور خاص طور پر اکیڈیمیکلی میں یہ بات کہتے ہوئے بڑی خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو کراچی، پشاور، کوئٹہ، گلگت بلتستان اور ہر صوبے سے لوگ اس میں آئے، اس کے علاوہ انٹرنیشنل پارٹیسپینٹس یو ایس، کینیڈا، ہانگ کانگ، ملیشیا، یہاں سے یہ جو ہمارے انٹرنیشنل 10 لوگ آئے، ان کے ساتھ ایک ہمارا نیٹ ورک بنا۔ برونو یونیورسٹی یو کے ساتھ ہم نے ایم او یو سائن کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کا کانفرنس کرنے کا جو مقصد یہ ہوتا ہے کہ نیٹ ورکنگ بڑھائی جائے۔ تو ہم نے وہ نیٹ ورکنگ صرف نیشنل نہیں، پنجاب یونیورسٹی نے انٹرنیشنل لیول کے اوپر بڑھائی ہے، اور اس سے انشاءاللہ تعالیٰ انوائرمنٹل سائنس میں پنجاب یونیورسٹی کی رینکنگ اور بڑھے گی، اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ ہماری 3rd انٹرنیشنل کانفرنس تھی۔ اگلے سال ہم 4th انٹرنیشنل کانفرنس بنائیں گے۔ آخر میں ایک چیز اور میں بتاتا جاؤں، وہ یہ ہے کہ انوائرمنٹل سوسائٹی آف پاکستان ESP کی بھی آج بنیاد رکھ دی گئی ہے، اور پنجاب یونیورسٹی اس میں پائنیئر ہے کہ پورے پاکستان کے انوائرمنٹلسٹ پنجاب یونیورسٹی کالج آف ارتھ انوائرمنٹل سائنسز میں اکٹھے ہوئے، اور آج کے اس بیانیے میں انہوں نے یہ ڈکلیئر کیا ہے کہ انوائرمنٹل سوسائٹی آف پاکستان کی بنیاد رکھی گئی ہے، اسے بنا دیا گیا ہے، اور اس کے فاؤنڈرز ممبر میں تقریباً 15 ملک کے نامور انوائرمنٹلسٹ شامل ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی پوری ڈیٹیل رجسٹریشن کے بعد وہ بھی ہم میڈیا میں شامل کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ شرکاء نے کانفرنس کے بارے میں کیمپس کینوس سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، میرے خیال میں یہ انتہائی اچھی کانفرنس اور انتہائی مفید
पाकिस्तान में और बाहर पाकिस्तान से लोगों ने इसमें प्रेजेंटेशन किया और इस शोबे को बनाने में भी हमारा काफ़ी हाथ है, क्योंकि मैं डायरेक्टर जियोलॉजी भी रहा, तो वहाँ से बाइफरकेट होकर हमने यहाँ पे अर्थ एंड एनवायरनमेंट साइंसेस इस्टेब्लिश किया वे बैक इन 2000। तो मेरे ख़्याल में ये जो भी कुछ किया इन्होंने इस थोड़े वक्त के अंदर बहुत काम किया है और बड़े ही अच्छे और मुफीद पेपर प्रेजेंट किए हैं। मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस ऐसी कॉन्फ्रेंसेस पाकिस्तान में फ्रूटफुल कॉन्फ्रेंसेस, सक्सेसफुल कॉन्फ्रेंसेस होनी चाहिए एकेडमिक लेवल के ऊपर, और जिस काबिज से डॉक्टर साजिद ने किया है, कोऑर्डिनेट किया है ओवरसीज़ लोगों से और यहाँ भी पाकिस्तान के अंदर से, मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा स्टेप है। आज कॉलेज ऑफ अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंसेज यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में इमर्जिंग ट्रेंड्स ऑन एनवायरमेंटल साइंसेज के ऊपर 3rd इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हो रही है, जिसमें जितने भी इन्वायरमेंट रिलेटेड इश्यूज़ हैं उनको डिस्कस किया जा रहा है। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ से इंटरनेशनल और नेशनल रिसर्चर्स आके अपनी रिसर्च प्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि इन्वायरमेंट एक जनरेशन्स टू कम उनका एक इशू है और इस पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, हर बंदा कंसर्न है। तो इसी तरह कॉलेज ऑफ अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंसेज के प्रिंसिपल डॉक्टर साजिद रशीद साहब ने और जो सेक्रेटरी हैं इस कॉन्फ्रेंस के डॉक्टर अब्दुल कादिर साहब ने, उन्होंने भी इस चीज़ की अशद ज़रूरत महसूस की कि हमें इन्वायरमेंट पे रिसर्च करनी चाहिए, रिसर्चर को इकट्ठा करना चाहिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी चाहिए और इसका कोई ना कोई इस तरह का सलूशन प्रोवाइड करने चाहिए जो एंड पे जाके हुकूमत को और आम आवाम और लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद साबित हो सके। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पूरे पाकिस्तान की प्रेजेंटेशन थी, लोग आए हुए थे, इंटरनेशनल स्पीकर्स भी थे जिन्होंने वर्चुअल ऑनलाइन ज्वाइन किया हुआ था। ये मुख्तलिफ बेसिकली आज हमने बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंटल इश्यूज़ जो पाकिस्तान के हैं उनको हाईलाइट किया है। हाईलाइट करने के साथ साथ जो उसके साइंटिफिक और टेक्निकल सॉल्यूशंस हो सकते हैं वो भी एड्रेस किए गए हैं, उनको भी बताया गया है। तो होपफुली इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं वो कंटिन्यू रहनी चाहिए और पंजाब यूनिवर्सिटी हमेशा इसमें लीड करती है। हम इस वक्त एनवायरमेंटल साइंसेज जो कॉलेज ऑफ अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंसेज डिपार्टमेंट है पंजाब यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे मौजूद हैं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में। यहाँ पे बहुत से लोग शामिल हैं पूरी दुनिया से, पाकिस्तान के अंदर से, और हमने एनवायरमेंटल इश्यूज़ पे यहाँ पे डिस्कशन की है। और जैसे कि पाकिस्तान के एनवायरमेंटल इश्यूज़ बड़े ग्रो कर रहे हैं, एयर क्वालिटी के बड़े प्रॉब्लम्स हैं, वेस्ट वाटर के प्रॉब्लम्स हैं, तो यहाँ पे पूरे पाकिस्तान से एक्सपर्ट्स इकट्ठे हुए हैं और हमने डिफरेंट डिस्कशंस किए हैं कि इन प्रॉब्लम्स को हम हल कैसे कर सकते हैं। और इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं वो होनी चाहिए और भी जगहों पे होनी चाहिए और इंशाल्लाह हम इनको कंटिन्यू रखेंगे और होपफुली विल हैव मच बेटर फ्यूचर इन द कमिंग ईयर्स। आई एम स्टूडेंट ऑफ BA 7th सेमेस्टर एनवायरमेंटल साइंसेज और हमारा 2 दिन से इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस चल रही है। येस्टरडे वाज द फर्स्ट डे ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। हमारी ओपनिंग सेरेमनी थी जो कि लॉ कॉलेज में हुई थी एंड इट वाज वेरी गुड। उसके अलावा हमारे बाकी टेक्निकल सेशंस से जो यहाँ पे आके हुए थे एंड दैट टेक्निकल सेशन वाज ऑल अबाउट इन्वायरमेंटल साइंसेज। इसमें हमने इकोलॉजी एंड जियोलॉजी, ईच एंड एवरी फील्ड ऑफ जो इन्वायरमेंटल साइंस था हमने उसको कवर अप किया था। वही सेशंस हमारे आज भी कंटिन्यू हुए थे और उसमें हमने जो आज बेसिकली सेशन था वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर था। उसमें भी हमने बेसिकली जितना भी इन्वायरमेंटल फील्ड से रिलेटेड था उन सारे सेशंस को कवर अप किया है। इंशाल्लाह इन फ्यूचर जो है हम और इन कॉन्फ्रेंसेस को कंटिन्यू रखेंगे कि हम हर ईयर ये कॉन्फ्रेंसेस का जो है इनकाद कर सकें। My experience has been very good क्योंकि I have been an active participant as well. मेरी खुद की भी personal research थी. I'm one of the youngest researchers as well. So I would say कि this conference has given opportunity to so many students कि वो अपना research के बारे में अपना mind develop करें और आगे जाके it's gonna help you a lot with your higher education or job opportunities or even anything you want to do in your life. एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा हमारा रिगार्डिंग द कॉन्फ्रेंस। द ऑर्गेनाइजिंग वाज वेरी वेल डन और बहुत कुछ सीखने का मौका मिला एंड इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू रिप्रेजेंट योर रिसर्चेस और वट एवर योर फाइंडिंग्स आर। तो मैं ये कहूँगी कि अगर कोई और है समवेयर इन पाकिस्तान और जो अपना कोई रिसर्च जो है वो प्रेजेंट करना चाहता है तो उसको ज़रूर इस कॉन्फ्रेंस में आना चाहिए। इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस हमारे यहाँ पाकिस्तान में होनी चाहिए क्योंकि अगर आप देखा जाए तो इस तरह के ट्रेंड्स पाकिस्तान में बिल्कुल नहीं है। बेशक USA, कनाडा दूसरी साइड पे इन्वायरमेंटल साइंस की तरफ बहुत काम हो रहा है
بٹ یہاں پہ اویئرنیس بھی نہیں ہے. یہاں پہ سمجھے جاتے ہیں کہ بس ڈاکٹر بن جاؤ, انجینئر بن جاؤ, آپ کی لائف سیٹ ہے. جب تک آپ لوگ نئے ٹرینڈس نہیں لے کے آئیں گے, اس طرح کے ایونٹس نہیں ہوں گے, تب تک کیسے ہماری یوتھ کو پتہ چلے گا اس کی امپورٹنس کہ آگے آنے والے وقت میں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. گلوبل وارمنگ, کلائمیٹ چینج بہت بڑے ایشوز ہیں, اور اس طرح کے ایشوز کو ٹیکل کرنے کے لیے اس طرح کے ایونٹس اگر نہ ہوں تو آگے مجھے نہیں سمجھ آتا ہماری یوتھ کیسے سروائیو کرے گی آگے. آنے والی جو جنریشن ہے اس کو اپنے ماحول کو صاف رکھنے کے لیے ایسی کانفرنس کے ذریعے ہم اچھا میسیج دے سکتے ہیں, تاکہ جو ہے وہ ماحولیاتی اثرات جو دنیا میں آ رہے ہیں, اسی طرح پاکستان بھی انہی حالات سے گزر رہا ہے, تو ان پہ قابو پانے کے لیے ہمیں ایسی چیزیں کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے, کیونکہ ہمارے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا بھی ویژن یہی ہے. ہر سال اس طرح کی کانفرنسز ہونی چاہیے. ہم لوگوں کو بہت سی چیزیں سیکھنے کو مل جاتی ہیں یہاں پہ. سب سے پہلے تو لوگوں کے پروجیکٹس تھے, لوگوں کے پوسٹرز تھے, مختلف کاؤنسلز سے لوگ آئے ہوئے تھے, ہمارا انٹریکشن مختلف لوگوں سے ہو چکا ہے, ہم لوگ نئے لوگوں سے ملتے ہیں. تو اس طرح ہونا چاہیے, کانفرنسز ہونی چاہیے, لوگوں میں لیڈرشپ کوالٹیز پیدا ہوتی ہیں, سیلف اویئرنیس پیدا ہوتی ہے, اور انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ بہت سے ایسے پروجیکٹس تھے جن میں ہم لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا. تو اچھی بات ہے, ہر سال اس طرح کی کانفرنس ہونی چاہیے, اور ہمارے پرنسپل صاحب ڈاکٹر ساجد رشید احمد صاحب سے گزارش ہے کہ اس طرح کے پروجیکٹس لائیں, تاکہ جو ینگ جنریشن ہے ان کے اندر جو کوالٹیز ہیں وہ ان کو انہینس کر سکیں, پلیٹ فارم دے سکیں. جیسا کہ سب کو پتہ ہے کہ آج کل ہمارے ایریا میں انفیکٹ آل اوور دا ورلڈ کلائمیٹ جو ہے وہ بہت بری طرح جو ہے وہ افیکٹ ہو رہا ہے, اور ہمارے پرنسپل HOD جو ہیں وہ بھی اس چیز پہ بہت زیادہ ورک کر رہے ہیں کہ کلائمیٹ کو جو ہے اسے چینج کیا جائے اس طرح سے کہ وہ لوگوں کی ہیلتھ کے لیے بینیفٹ ہو. ٹھیک ہے, دین اس کے بعد اس کانفرنس میں کوئٹہ, پشاور, کراچی اینڈ آل اوور دا ورلڈ بہت زیادہ فیمس لوگ آئے تھے, اینڈ آئی ایم لٹرلی ویری ہیپی کہ اتنے چھوٹے لیول پہ ہوتے ہوئے اتنی اچھی کانفرنس اٹینڈ کرنے کا موقع ملا, اینڈ انشاءاللہ یہ نالج میں اپنی یوتھ کو اور اپنی آنے والی جنریشن کو پرووائڈ کروں گی. تھینک یو سو مچ.